السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کو بتا ہی دیں کہ کشمیر پر ہماری پالیسی ہے کیا، اتنی کنفیوژن کیوں ہے، اس طرح لوگوں کو اضطراب میں کیوں رکھا ہوا ہے، جو کیا ہے وہ بتا دیں۔ کشمیر پر قائم ہے، موقف جو ہے کشمیر کا، پاکستان کا، اس پر قائم ہے تو بھی کھل کر بتا دیں۔ کشمیر وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے مخالفین کے بیچ دیا ہے تو بھی قوم کو بتا دیں، اور پھر بیچا ہے تو کتنے میں بیچا ہے تو یہ بھی قوم کو بتا دے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ قوم کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وہ جو فون سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فون براہ راست ہوتا ہے، وہ لائیو کالز لیتے ہیں، لیکن وہ جس طرح پروگرام چلایا جاتا ہے ممکن ہے لائیو ہو، لیکن ہم ذرا میڈیا کے لوگ ہیں، شک کرنا ہمارا فرض بھی ہوتا ہے اور بنیادی ذمہ داری بھی، اور جس طرح وہ پیش کیا جاتا ہے اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ لائیو ہے۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تو قوم کے وزیر اعظم پر، ان کی ٹیم پر اعتبار کر لیتے ہیں، فیصل جاوید صاحب پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ وہ لائیو کالز ہوں گی۔ تو کیا کل وزیر اعظم عمران خان صاحب قوم کو یہ بتائیں گے؟ کیونکہ سوال تو ہوگا کشمیر کا، اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ جو دورہ تھا ابھی وہ کر کے آئے ہیں سعودی عرب کا، اس دورے پر جانے سے پہلے ان کے وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے نظیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا 6 مئی کو، اور اس انٹرویو میں فرمایا یہ تھا قریشی صاحب نے کہ جو 370 ہے، وہ جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی مقبوضہ کشمیر کی مودی نے، جس کو کہا گیا تھا کہ قبضہ ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ تو RSS کی پیداوار ہے، یہ تو ہٹلر ہے، اس کی تعلیمات ہی وہ ہیں دہشت گردی والی ہیں، وہ یہی کرے گا، مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا۔ لیکن پتہ پہلے سے نہیں تھا، پہلے تو ان کے آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ خیر، تو وہ جو 5 اگست 2019 کو عمران خان مودی نے کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، جس میں 370 تھا اور 35A تھا، تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 370 جو ہے، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، جس میں کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا، خصوصی اسٹیٹس تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ تو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ پھر اس پر وہاں پر لوکل جو ہیں انڈینز جو ہیں یا کشمیری، وہ وہاں کے سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن قریشی صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بھئی وہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ 35A ضرور ہے، جس کے تحت جو غیر کشمیری جو ہیں، جو کشمیری جمپل نہیں ہیں، جو کشمیر میں پیدا نہیں ہوئے، وہ وہاں پر نہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، نہ پراپرٹی خرید کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارا مسئلہ ضرور ہے، لیکن کشمیر کی ٹیریٹری، وہ مطلب اس کو بھارت اپنے اگر یونٹ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیتا ہے، اپنے وفاق کا حصہ بنا دیتا ہے، اس کی خود مختار حیثیت ختم کر کے پھر ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ لیکن ہمیں تو آج تک یہ بتایا گیا تھا کہ بھی کشمیر ہمارا مسئلہ ہے۔ اب اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کل کوئی ان سے پوچھے گا تو وہ کیا اس کا جواب بتائیں گے کہ بھئی ہمارا موقف ہے کیا کشمیر پر؟ جب یہ گئے تھے سعودی عرب تو اس کے بعد ایک جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا انٹرویو تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارا کشمیر پر بات چیت ہوئی پاکستان کے وفد کے ساتھ، اور پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور حکومت کے لوگ آئے تھے، سفارتکار، اور جو وہاں پر مذاکرات ہوئے، وہاں پر کشمیر کا مسئلہ بھی، یعنی دونوں کو کہا گیا کہ انڈیا کے ساتھ مل کر اس کو ذرا دیکھ لیں یہ معاملہ۔ اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں ہوئی، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب اتنا کمال اس کے ساتھ چیزوں کو کر دیتے ہیں کہ مطلب حیرت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کل جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھئی کشمیر پر ہمارا مسئلہ ہے کیا، کشمیر مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے، موقف کیا ہے۔ کیونکہ آپ کو پھر وہی اختر بلوچ صاحب پھر اعتراض کریں گے، میرے دوست کراچی کے سینئر صحافی، کہ پھر تم وہی 2 بریفنگوں کو لے کر بیٹھ گئے، تو پھر لے کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر وہی تجارت جو کشمیر کے ساتھ ہونی تھی، کہیں سے فیصلہ ہوا کہ ہوگی، وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ ہوا، کابینہ کا کہ نہیں ہوگی کشمیر انڈیا کے ساتھ تجارت۔ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بطور وزیر تجارت جو سفارش تھی ECC میں، وہ یہ گئی کہ ہم تجارت کریں گے، اور وہ فیصلہ کابینہ میں بھیجا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس کو مسترد کر دیا۔ اور اس کے بعد پتہ چلا بریفنگوں میں کہ بھئی معاملہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کہیں اور ہے۔ وہ مسئلہ اب شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے پر بھی آ گیا کھل کر سامنے کہ لڑائی کوئی اور لڑائی ہے، جس وجہ سے اس حکومت کی پالیسیز بھی کنفیوزڈ ہیں، اور یہ حکومت حکمرانی کر بھی نہیں پا رہی جو کرنی چاہیے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ہوا یہ تھا وہ بریفنگز والا معاملہ
کہ آرمی چیف صاحب نے جو صحافیوں کو بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھلا دیں، آگے بڑھیں، اور وہ جو ہے وہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ تجارت ہو، سارے معاملات ہو، ساتھ ساتھ کشمیر پر بات چیت بھی ہو، اور ہم کتنا کوئی جنگیں تو ہم کر نہیں سکتے، جنگوں سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگیں تو موت ہیں سیدھی، تو جنگیں تو نہیں ہوا کرتی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں جو بریفنگ دی تھی صحافیوں کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تجارت نہیں کریں گے، جب تک 5 اگست والے اقدام مودی واپس نہیں لیتا تب تک ہم حالات معمول پر نہیں لے آ سکتے انڈیا کے ساتھ، اور بیچنے کو ہمارے پاس ہے کیا جو ہم بیچیں گے انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ وہ کنفیوژن ہے۔ وزیر اعظم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف صاحب، اور آرمی چیف صاحب کا کشمیر کے اوپر بات کرنا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات یہ ایک سب کو پتہ ہے کہ اس میں آرمی کی انپٹ جو ہوتی ہے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، اس انپٹ کے بغیر تو ہم وہاں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو آرمی چیف کچھ کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کا کہنا کچھ ہے، تو یہ چیز۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ 370 جو ہے وہ ہے اس کا بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارا اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہی پھر شاہ محمود قریشی صاحب کابینہ کے اجلاس میں وہ جو بھارت کے ساتھ تجارت کرنے والا فیصلہ تھا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم تجارت نہیں کر سکتے۔ اور کابینہ سے جو خبریں آتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے غصے میں کہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس پر عمران خان صاحب نے کہا بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا تھا ان سے وہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے حماد اظہر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ آپ کو کس نے کہا تھا، وہ وزیر مملکت تھے تجارت کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا حکم تھا۔ تو بہرحال وہ معاملہ، تو یہ کنفیوژن جو ہے کشمیر جیسے معاملے پر اتنی بڑی کنفیوژن، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے بعد وہاں پر جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بی جے پی کے رہنما ہیں اور کشمیری امور پر ان کو رکھا ہوا ہے، وہاں پر ہیں اپنا اشونی کمار صاحب نے تو وہاں پہ ڈونگرے پر جائیں، وہاں انہوں نے کہا واہ 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 زبردست ہو گیا، ہماری جیت ہو گئی، پاکستان مان گیا ہے کہ بھارت جو کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا ہم تو ہر ایسے موقف کی، ہر ایسی بات کی کو خوشائند کہیں گے جو پاکستان جس میں پاکستان یہ تسلیم کرے گا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور 370 بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ پھر وہ خبر جو ہے اس میں پورا انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو بتایا ہے، اس میں وہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو ہے اس کی ایک ایک لائن اس سے متعلقہ وہ انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے قریشی صاحب نے بے شک وضاحتیں وضوحتیں کی، لیکن یہ وضاحتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ بھئی کشمیر پر آپ کیا کر رہے ہو، کل کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے، اور دوسرا یہ کہ بھائی کشمیر جو ہے کا جو معاملہ ہے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لا رہے آپ؟ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں آپ نے اس کی اجازت دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب جب تک کوئی چیز آن ریکارڈ نہیں آتی تب تک میں کوئی آن ریکارڈ جواب نہیں دوں گا، کیونکہ وہ واقعی آن ریکارڈ نہیں آئی تھی، وہ آف دی ریکارڈ ایک گپ شپ تھی صحافیوں سے۔ میں نے وہی کہتا ہوں نا کہ جو بات صحافیوں کے ساتھ کی جائے اس نے رکنا نہیں ہے، وہ راز نہیں رہتی، وہ آ کے نگل جاتی ہے۔ اگر ایک آدھا صحافی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صحافیوں کا پورا جمع غفیر ہو 30-35 صحافی بٹھا کر آپ کچھ باتیں کریں تو اس کے پیچھے میں بطور جرنلسٹ تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ بات بیسیکلی پبلک کرنا چاہتے ہیں۔ 30-35 صحافیوں میں بیٹھ کر کوئی بھی بات جو ہے وہ آف دی ریکارڈ رہ نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہی ہوا، پھر جاوید چودھری صاحب نے بھی وہ کالم لکھ دیا، اور پھر فاضل حسین صاحب نے بھی خبر دے دی، پھر اس کی ایک ایک نقطہ جو ہے کبھی کسی ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی کسی پریس کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے، کبھی کسی میں ہو رہا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو ایک آئین کے حلف کی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اس کی بلکہ پاسداری کرتے ہوئے، اعلان نہیں پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو حلف کے پابند ہیں، ہمیں جو ریاستی امور کے متعلق جو حساس معاملات ہوتے ہیں اس میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہم نہیں بتانے کے پابند، وہ نہیں بتائے جا سکتے، ہم وہ راز میں رکھنے کے پابند ہیں، مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا تھا تو جب تک وہ آن دی ریکارڈ سامنے نہیں لائے گا تب تک ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں کیونکہ آف دی ریکارڈ ساری چل رہی تھی تو اس وجہ سے اب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ بیسک چیز جو تھی کہ بھئی حکومت آ کر پارلیمنٹ کو بتائے
کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہم مطلب میرے جیسے لوگ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی خطے میں امن ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں, ہم تو چاہتے ہیں تجارت ہو انڈیا کے ساتھ, ہم چاہتے ہیں کہ یار پرامن طریقے سے پرامن پڑوسی کے طور پہ ہم رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی یہ جی آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جب اس ولاگ کی تیاری کر رہا تھا. وہ خبر یہ تھی کہ بھارتی جو وزیر اعظم ہے مودی, انہوں نے بھارتی پنجاب جو ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ جناب ہمیں پاکستان سے آکسیجن منگوانے کی اجازت دے دیں, ہمارا برا حال ہو رہا ہے, اور تاکہ ہم اپنا کووڈ میں کنٹرول کر سکیں, لوگوں کو بچا سکیں زندگیاں. تو مودی نے کہا نہیں, ہم نہیں منگانے دیں گے, اور وہ دشمن ملک سے کیسے ہم اپنے لوگوں کے لیے زندگی لیں. تو ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لوگوں کے لیے زندگی دیں, ایک دوسرے کے لوگوں کو, جنگیں نہ ہوں, پرامن بارڈرز ہوں, سرحدوں کے آر پار رہنے والے دوستی میں رہیں, تجارت ہو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اگر اتنا اسٹیٹ آف کنفیوژن میں رہ کے کرے گی تو پھر تو بھائی پھر تو ہو گیا, پھر وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, زیادہ گڑبڑ ہوگا. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا میں بن جاؤں گا کشمیر کا سفیر, اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ایک آدھ فورم پہ جہاں پر وہ گئے, لیکن کیونکہ مسئلہ ہے اپنا سفارتکاری, اور سفارتکاری تقریروں سے نہیں ہوتی. سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. ایک جگہ پر جا کر تقریر کر کے واپس آ گئے, اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے جو ٹویٹر ٹرولز ہیں ان کے ذریعے اپنی جے کار کروا دی, واہ واہ کروا دی کہ دیکھا جی اس طرح تو کوئی نہیں بول سکتا. ہاں واقعی کوئی نہیں, عمران خان صاحب جس طرح بولتے ہیں اس طرح کوئی نہیں بول سکتا. انہوں نے جس طرح UN میں تقریر کی تھی, وہ جس طرح بیٹھ کے وہ امریکہ میں پاکستانی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے, وہ جس طرح جہاں جاتے ہیں, جس طرح ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے بات کی تھی, جس کا آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ یار وہ تو یوں لگ رہا تھا کہ امریکن میڈیا جو ہے یا وہاں پر بیٹھے ہوئے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ ٹرمپ کو نہیں عمران خان صاحب میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. بول بہت اچھا سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بھائی حل کیا ہے مسائل کا, آگے بڑھنا کیسے ہے, اور دوسرا یہ کہ قومی پالیسی کیسے بنانی ہے. بیسک سوال جو میں لے کر بیٹھا تھا وہ یہی ہے کہ بھئی کنفیوژن کیوں ہے, قومی پالیسی کیا ہے, کل کو بتا دینا, بعد میں بتا دینا. لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس, اس طرح کے معاملات کہ وہاں وہ ڈھول بجنے شروع ہو جائیں اس طرف. تو اور دوسرا یہ کہ بھائی میں کیا وہ ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا, ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب, اب وہ کل کے وزیر اعظم کے جو ہے نا قوم کے ساتھ براہ راست فون پہ بات کریں گے, اسی حوالے سے میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی کہ وہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ایک بریفنگ لی ہے, اور جس میں انہوں نے وجہ تلاش کر لی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے. اور پاکستان میں مہنگائی کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کیونکہ انٹرنیشنل دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, اور ہر چیز مہنگی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ عالمی منڈی جو ہے وہ مہنگی ہے. اچھا جی 3 سال کے بعد ہماری حکومت کو پتہ چل گیا, اور حل کیا نکالا ہے؟ حل یہ نکالا ہے کہ جناب گندم جو ہے نا, گندم وہ ذرا سستی مارکیٹ میں فراہم کروائیں تاکہ تھوڑا سا کنٹرول ہو. اور 3 سال کے بعد تیسرے وزیر خزانہ بھی بیٹھ کر ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے, چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہیں. تو سوچ لیں کہ اس حکومت کا کشمیر کے مسئلے پر وہ جو انتہائی الجھا ہوا مسئلہ اور انتہائی حساس مسئلہ ہے, اس مسئلے کو کیسے ڈیل کر رہی ہوگی. یعنی ایک ہے نا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے چیزوں میں, کہ مطلب نہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سنجیدگی ہے اور نہ ملک کے اندرونی معاملات پر کوئی سنجیدگی ہے. سنجیدگی ہے تو صرف یہ کہ کسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ اڑان نہ بھرنے پائے, کیونکہ وہ اڑان بھریں گے اور اڑان بھر کر واپس آئیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اور وہ گڑبڑ عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ گڑبڑ ہوگی, کرسی چھننے کی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پر وہ فوکسڈ ہیں. باقی ہر معاملہ انہوں نے آئے دن ایڈاکزم پر چل رہا ہے, آج کچھ ہے, کل کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. چلیں جی اب آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں, ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں, رضوان نذیر صاحب ہیں, ریگولر ہمارے ویور ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران نیازی کے دورہ سعودی عربیہ سے ہمارے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عمران نیازی چاولوں پر ہی ڈھیر ہو گیا. ان کے 2 کمنٹس تھے ملا کے میں نے ایک اس میں بنایا ہے. وہ جو چاولوں پر وہ جو خان صاحب نے 19,000 بوریاں یا 19,000 تھیلے 19,032 تھیلے جو وہ ہمارے دان کیے ہمیں سعودی عرب نے, گئے تھے تو بہت بڑی چیزیں کر کے, لیکن بہرحال یہ آئے فطرانے میں,
یہ فطرے والے ہیں، یہ امداد وغیرہ نہیں ہے، یہ فطرے میں آئے ہیں، فطروں میں زکوٰۃ اور فطروں میں آئے ہیں، تو ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ چاولوں پہ ڈھیر ہو گئے۔ ویسے بھی خان صاحب کا جو جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے لنگر کھانے، پناہ گاہیں، احساس پروگرام، اس کی تقریبات کے علاوہ کوئی ایک آدھا بڑا منصوبہ جو انہوں نے خود بنایا ہو، حالانکہ احساس پروگرام بھی نقل ہے، باقی جتنے پروجیکٹس ہیں پرانی حکومتوں کے پروجیکٹس کو، ابھی پچھلے دنوں بلکہ ایک چیز چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میٹرو، اورنج لائن، میٹرو، موٹر ویز، جو سارے نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے، ان کا وہ بنا کے تصویریں، ان کا وہ ٹویٹر وغیرہ پہ اپنی مشہوری کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وی این کے مطابق کیا کیا ہو رہا ہے، تو اپنا کچھ ہے نہیں، تو ظاہر ہے عمران خان صاحب چاولوں پہ ڈھیر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا اس سے آگے کی سوچ ہے نہیں۔ وزیر اعظم کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ ایک این جی او، چھوٹے سے این جی او، گلی محلوں کی این جی او، جو سی بی او ہوتی ہے نا، جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن جس کو کہتے ہیں، یہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا انچارج بھی اس سے بہتر کام کرتا ہوتا ہے، جس طرح کے خان صاحب یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسا یہ چھوٹے موٹے جو کر رہے ہوتے ہیں، وسائل ہوں، فنڈز ہوں، اور فنڈز کے بعد آپ اچھے کام کرنے کے بعد بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کے بجائے آپ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپ چاولوں پہ ڈھیر ہونے والے ہی نظر آئیں گے۔ مشتاق اعوان صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، چاولوں کے لنگر کی اسکیم کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ بالکل جی، یہ اب جو 1,14,000 خاندانوں میں یہ جو چاول، پنجابی میں کہتے ہیں، سندھی میں بک، اس طرح بانٹے جائیں گے، اور حجم بہت بڑا ہوگا کہ جناب 1,14,000 خاندانوں میں بانٹے گئے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورے کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ یہ سعودی جو حکومت ہے ہمارے ہاں اس طرح فطرانے ہر سال دیتی ہے، لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ ہر سال دیتی ہے، خاموشی سے دیتی ہے، اب تو پراپر تقریب کر کے دی ہے، اور اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے دورے کے ساتھ خود حکومت نے، ہم نہیں کر رہے، حکومت نے خود نتھی کیا کہ جناب دیکھیں ہمارے کتنے کامیاب وہ تعلقات جو بگڑ گئے تھے وہ سیدھے ہو گئے۔ تو یہ ہے جناب عمران خان صاحب کا معاملہ، نہ کشمیر کا پتہ ہے، نہ مہنگائی کا پتہ ہے، اور نہ طرز حکمرانی کا پتہ ہے۔ پتہ ہے تو صرف یہ کہ شہباز شریف کو کیسے روکنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔